کسی نے پوچھا سب کچھ جان کر بھی چپ کیسے رہ لیتے ہو؟ میں نے جواب دیا کوئی اپنے مطلب کے لیے اتنا گر سکتا ہے یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہمیں آخرکار یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ورق پلٹا جائے یا پوری کتاب بند کر دی جائے۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور یقین کرو تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لے تو اسے وہیں رہنے دیں، کیونکہ اصل مرد کبھی چوری نہیں ہوتے۔ اکثر جو لوگ دوسروں کی زندگیوں میں جھانکتے رہتے ہیں ان کا اپنا گریبان پھٹا ہوتا ہے۔ ہم غلطیاں کرتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں تجربہ۔ غربت خیرات سے نہیں انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ میں زندگی کے 20 سال جیل میں گزار چکا تھا۔ ایک رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ حکومت کی تمام شرائط کو مانتے ہوئے سرنڈر کر دوں، مگر پھر میرے دل میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور کربلا کی تحریک کا خیال آیا، جو مجھے آزادی اور حریت کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا پیغام دے رہا تھا۔ اس کے بعد مجھے کبھی سرنڈر کرنے کا خیال نہیں آ سکا۔ اگر استاد بظاہر نالائق بچے میں فقط یہ یقین پیدا کر دے کہ وہ لائق ہو سکتا ہے تو بچے کی تقدیر بدل جائے۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو۔ تم نہیں جانتے کہ کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ آزادی کے لیے ضروری نہیں کہ تم زمین و آسمان خرید لو، لیکن کم از کم خود کو مت بیچو۔ بد نصیبی بڑی خوبصورت شکل میں آتی ہے اور ہم اسے نہیں پہچان پاتے۔ بالکل اسی طرح خوش نصیبی بظاہر خوبصورت شکل میں نہیں ہوتی اور ہم اسے بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بانو آپا کہتی ہیں کہ محبت وفادار انسان کی داستان ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی سا واقعہ۔ کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنی ایک پہچان بناؤ۔ ایک مرد کسی بھی عورت کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے جب تک کہ وہ اس سے محبت نہ کرنے لگے۔ صرف ایک شخص ہی تمہیں کامیاب کر سکتا ہے اور وہ تم خود ہو۔ جو لوگ ایک دوسرے کی مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے وہ جنت میں ایک ساتھ کیسے رہیں گے؟ ہمارے معاشرے میں جتنی عزت مرے ہوئے لوگوں کی جاتی ہے، اگر اس سے آدھی عزت بھی زندوں کی جاتی تو یہ دنیا ہی جنت ہو جاتی۔ صبر کا پھل ضرور ملتا ہے، لیکن صرف وہی پھل جو کسی نے جلد بازی میں چھوڑ دیا ہو۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو۔ لازم نہیں کہ جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بھی ہو۔ مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ میں بھی جاہل ہوں اور میرے ارد گرد رہنے والے بھی جاہل ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ میں اپنی جہالت کو جانتا ہوں اور وہ نہیں جانتے۔ اگر سب آپ سے خوش ہیں تو ضرور آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے سمجھوتے کیے ہیں۔ اگر آپ سب سے خوش ہیں تو یقیناً آپ نے دوسروں کی بہت سی خامیوں کو نظر انداز کیا ہے۔ مصیبت تو سب انسان برداشت کر ہی لیتے ہیں۔ کسی کا کردار اصل میں دیکھنا ہے تو اس کے ہاتھ میں اقتدار اور طاقت دے کر دیکھو۔ اگر تم پریشان ہو تو ماضی میں رہتے ہو، اگر تم فکر مند ہو تو مستقبل میں رہتے ہو، اور اگر تم سکھ اور چین سے ہو تو یقیناً تم حال میں رہتے ہو۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک و ملت کھا جاتی ہے۔
جس قوم میں تعمیر، تعلیم اور صحت کے شعبے منافع بخش کاروبار بن جائیں، اسے دنیا کی کوئی طاقت تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، نفرت کرنا اسے سکھایا جاتا ہے۔ والدین سکھاتے ہیں، اسکول کی کتابیں سکھاتی ہیں، میڈیا سکھاتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت تو محبت کرنا ہے۔ خوشی ہمیشہ چھوٹی چھوٹی بے لوث خدمتوں میں ملتی ہے، لیکن لوگ اسے بڑے کاموں اور بڑی نیکیوں میں تلاش کرتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس کے پاس عقیدے تو بہت ہیں مگر دل یقین سے خالی ہیں۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ ہر آنے والا مشکل وقت زندگی کے آس پاس چھپے ہوئے راز کھولنے کے لیے آتا ہے۔ بات صبر کرنے اور سمجھنے کی ہوتی ہے۔ کسی بھی شخص سے کوئی توقع مت رکھو، تم کبھی بھی مایوس نہیں ہوگے۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح نے نمودار ہونا ہی ہوتا ہے، اس لیے پر امید رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں۔ جھوٹ بولنے والوں کی سزا یہ نہیں کہ کوئی ان پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ یہ ہے کہ وہ خود دوسروں کے قول و فعل پر اعتبار کرنے کا بھروسہ کھو دیتا ہے۔ نیچے گرنا ایک حادثہ ہے اور نیچے دبے رہنا ایک مرضی ہے۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیجئے۔ سورج ہو یا چاند، اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا اور دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہیں، وہ لوگ جو سوال کر نہیں سکتے وہ احمق ہیں، اور جن کے ذہن میں سوال ابھرتا ہی نہیں وہ غلام ہیں۔ لوگ مقصد کا انتخاب کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں صرف رکاوٹیں نظر آتی ہیں۔ یاد رکھیے، رکاوٹیں تب نظر آتی ہیں جب آپ اپنے مقصد سے نظریں ہٹا لیتے ہیں۔ گمراہ اور فاسق لوگوں میں بیٹھو گے تو گناہوں پر دلیر ہو جاؤ گے، بچوں میں بیٹھو گے تو غیر سنجیدگی سیکھو گے، بادشاہوں، امراء اور سرداروں میں بیٹھو گے تو تکبر سیکھو گے، تم فقراء میں بیٹھا کرو، عاجزی سیکھو گے۔ آپ صرف نیک ہی مت بنیے بلکہ دوسروں کے ساتھ نیکی بھی ضرور کیجیے۔ کامیابی کا پھل ملتا تو سب کو ہے، لیکن صرف اسے وہی کھا سکتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ وفا کرو تو دریا کے کنارے اگھی ہوئی گھاس کی طرح، جب ڈوبنے والا اسے پکڑتا ہے یا تو وہ اس کو بچا لیتی ہے یا پھر ڈوبنے والے کے ساتھ خود بھی ڈوب جاتی ہے۔ دل میں یہ یقین پختہ ہو جائے کہ اس کے دونوں ہاتھ اگر مالک کل کائنات سے کچھ مانگنے کے لیے دعا گو ہوں اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے وضو کر لیں، تب اس کی آواز آسمان والا بھی سننے کو تیار ہوتا ہے۔ کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہوتی، کامیابی محنت، مستقل مزاجی، سیکھنے، پڑھنے، قربانی اور سب سے بڑھ کر کے جو کام تم کر رہے ہو اس سے پیار کرنے کا نام ہے۔ جو مرد آپ کے لیے رو پڑے تو بس وہ محبت کی انتہا ہے، اس سے زیادہ آپ کو کوئی بھی نہیں چاہ سکتا، اور ایسے انسان کی قدر کیجیے۔ اگر غیر معمولی طور پر جینیس ہونے کا فیصلہ ان 3 چیزوں پر کیا جائے، عظیم مقصد، انتہائی محدود ذرائع، بے مثال نتیجہ، تو کوئی بھی شخص
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم سوچو، اگر واقعی کوئی ایسا آدمی ہم سے بچھڑ جائے جس کے ساتھ زندگی گزارنے کو جی چاہتا تھا، تو اس کے فراق کی دیوانگی ہمیں کیا کچھ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی؟ بے نسل لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ تم اسے جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دے گا۔